کبھی کبھار ایک پرواز صرف منزل تک نہیں جاتی بلکہ تاریخ کے ایک ایسے پڑنے میں داخل ہو جاتی ہے جہاں خاموشی بھی چیخ بن جاتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں نیم شرافت علی۔ ناظرین، 7 اگست 2005 کی صبح قبرص کے شہر ناکا سے ایک مسافر طیارہ ہیلیوس فلائٹ 22 روانہ ہوتا ہے۔ یہ جہاز یونان کے دارالحکومت ایتھنز جا رہا تھا۔ طیارے میں کل 121 افراد سوار تھے، جن میں 115 مسافر، 4 کیبن کرو اور 2 پائلٹ شامل تھے۔ صبح 6-7 بجے طیارہ ٹیک آف کرتا ہے اور تقریباً 25 منٹ بعد 6:23 پر یہ 34,000 فٹ کی بلندی پر اپنے راستے پر رواں دواں ہوتا ہے۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن اصل خوفناک کہانی کا آغاز تب ہوا جب یہ طیارہ ایتھنز ایئرپورٹ کے قریب پہنچا۔ تقریباً 7:37 بجے جب طیارے کو لینڈ کرنے کا وقت قریب آیا تو ایئر ٹریفک کنٹرول نے پائلٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ طیارہ ہولڈنگ پیٹرن میں یعنی ایک انڈے کی شکل کے چکر میں گھومتا رہا، جیسے کہ وہ لینڈنگ کی اجازت کا انتظار کر رہا ہو۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن طیارے سے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ جہاز بس خاموشی سے آسمان میں چکر کاٹ رہا تھا، جیسے کوئی اسے خودکار طریقے سے اڑا رہا ہو۔ 15 منٹ بعد یونان کے فضائیہ نے 2 F-16 لڑاکا طیارے روانہ کیے تاکہ وہ ہیلیوس 522 کا معائنہ کریں۔ جب F-16 طیارے ہیلیوس کے قریب پہنچے تو انہوں نے کچھ خوفناک مناظر دیکھے۔ کوکپٹ میں کپتان کی سیٹ خالی تھی۔ فرسٹ آفیسر اپنی کرسی پر جھکا ہوا ہے۔ مسافروں کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگے تھے، لیکن کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ کوئی بھی F-16 طیارے کی طرف رد عمل نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا جہاز ایک خاموش موت کی گرفت میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد F-16 پائلٹ نے ایک شخص کو کوکپٹ میں داخل ہوتے دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی آکسیجن ماسک نہیں تھا۔ اس شخص نے کپتان کی سیٹ سنبھالی اور کنٹرول پر ہاتھ رکھے۔ F-16 پائلٹ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے لینڈ کرنے کا اشارہ دیا، لیکن جواب میں وہ شخص صرف ہاتھ نیچے کرتا ہے، جیسے کہ وہ کہنا چاہ رہا ہو اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ چند لمحوں بعد ہیلیوس 522 آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے اور کسی پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس حادثے میں تمام 121 افراد کی جان چلی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا، یہ جاننے کے لیے ہمیں 8 گھنٹے پیچھے جانا ہوگا۔ حادثے سے پہلے کی رات ہیلیوس 522 طیارہ لندن سے آگ کر لارناکا میں رات 1:25 پر لینڈ کرتا ہے۔ جب عملہ جہاز سے اترتا ہے تو وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ جہاز کے ایک دروازے سے ہوا کا دباؤ لیک ہو رہا ہے اور دروازہ دوران پرواز شور کر رہا تھا۔ یہ بہت اہم مسئلہ تھا، کیونکہ اگر جہاز کے اندر کیبن کا پریشر برقرار نہ رہے تو مسافروں کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ 44 سالہ گراؤنڈ انجینئر ایلن اربن کو یہ مسئلہ چیک کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ وہ کیبن پریشر سسٹم کو آٹو سے مینول پر سوئچ کرتا ہے تاکہ دباؤ کو چیک کر سکے۔ چیکنگ کے بعد وہ بھول جاتا ہے کہ اسے دوبارہ آٹو پر واپس کرنا تھا۔ یہی وہ پہلا اور خطرناک قدم تھا۔ صبح 5 بجے کے قریب پائلٹ اور کرو جہاز پر سوار ہوتے ہیں۔ کپتان ہنٹس منٹن اور فرسٹ آفیسر پامپوس چارلمبوس اپنے پرواز سے پہلے کے چیک لسٹ مکمل کرتے ہیں، لیکن کیبن پریشر موڈ کو چیک نہیں کرتے۔ یہ سوئچ ابھی بھی مینول پر ہوتا ہے اور اب طیارہ آٹو پریشر کنٹرول کے بغیر پرواز کرنے والا تھا۔ ٹیک آف کے بعد 34,000 فٹ پر پہنچتے ہی کیبن میں ہوا کا دباؤ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بلندی پر کم دباؤ کی وجہ سے ہائپوکیسیا ہوتا ہے، جس میں دماغ کو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے۔ پہلے پائلٹوں کی سمجھ بوجھ جاتی رہتی ہے، پھر مسافر اور کیبن عملہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ پریشر کا نظام دستی حالت میں تھا۔ آکسیجن خود کار طریقے سے نہیں گرتے، اور جب گرتے ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ شخص جو بعد میں کوکپٹ میں داخل ہوا وہ کیبن کرو کا رکان اندریاس پروڈورو تھا۔ جب آکسیجن ماسک گرے تو وہ ایک مختصر وقت کے لیے ہوش میں آ گیا اور کوکپٹ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ وہ کپتان کی سیٹ پر بیٹھا، ہیڈ فون پہنا اور جہاز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ تیل ختم ہو چکا تھا اور وہ جہاز کو لینڈ نہیں کر پایا۔ یہ ایک انسانی غلطیوں کا سلسلہ تھا۔ انجینئر نے پریشر سسٹم آٹو پر نہیں کیا، پائلٹس نے چیک لسٹ پر توجہ نہیں دی۔ کوئی بھی نہیں سمجھ سکا کہ کیبن میں ہائپوکیسیا کا آغاز کیسے ہو چکا ہے۔ یہ حادثہ ہوا بازی کا تاریخ میں ایک سبق آموز سانحہ بن گیا۔
हेलियस 522 अब एक खामोश परवाज़ की कहानी है जो आसमान में उड़ते उड़ते हमेशा के लिए खामोश हो गई। हेलियस 522 की वो परवाज़ जो आसमान में खामोश हो गई आज भी हमारे ज़मीर पर एक सवाल छोड़ गई है। क्या एक छोटी सी गलती एक पूरी दुनिया का खात्मा बन सकती है? उम्मीद करता हूँ नाज़रीन हमारी ये वीडियो अपने प्यार बड़े लाइक से भरपूर शेयर करेंगे। आपके प्यार बड़े कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।